السلام علیکم. آیت نمبر 3 سورہ ملک. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور. ابھی تک سورہ ملک میں یہ تیسری آیت ہے اور ابھی تک پچھلی دونوں آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنا اسم مبارک یوز نہیں کیا. ابھی تک وہ اپنی ذات کو صرف انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، ساری کنگڈم ہے، ساری پاور ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر اللہ زی وہ ذات ہے جس نے موت کو تخلیق کیا، حیات کو تخلیق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں ٹیسٹ کرے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. پھر وہ بہت عزیز ہے، وہ بہت غفور ہے. اب یہ تیسری آیت اسی طرح شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ زی میری وہ ذات ہے خالقہ جس نے خلق کیا، جس نے تخلیق کیا، سبع سماواتن 7 آسمانوں کو، طباقہ کا لفظ طبقہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے لیئرز میں، ٹھیک ہے، جس طرح مطابقاً ہوتا ہے، یہ بھی طبقہ سے لفظ نکلا ہے. اس کا مطلب ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کورسپونڈ کرنا 2-3 چیزوں کا آپس میں کہ وہ ایک ہی لگیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ برکس کو لے کرتے ہیں دیوار میں، تو جب دیوار فائنل ہو جاتی ہے تو وہ اتنی خوبصورتی سے مطابقت سے لگی ہوتی ہیں کہ وہ دیوار ایک ہی نظر آتی ہے، حالانکہ اس کے اندر ہزاروں اینٹیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو طبقہ کا مطلب ہے اس طرح کی لیئرز، اس طرح کے فیزز، اس طرح کے پیریڈز، اس طرح کی ڈیولپمنٹل سٹیجز جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے ملتی ہوں کہ آپ کو ان کے درمیان میں کہیں پہ کوئی گیپ نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے فوراً بعد آسمانوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس کے درمیان بھی سبحان اللہ بہت خوبصورت ایک مطابقت ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح 7 آسمان اوپر نیچے ہیں، لیئرز میں موجود ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آسمان کو ہمیں وہ ایک ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان میں جہاں پہ فلو ہے ایک دوسرے کے اندر، ہم کہیں پہ وہ فلو بتا نہیں سکتے کہ پہلا آسمان یہاں ختم ہوتا ہے، سیکنڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تھرڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ مطابقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زندگی اور موت کا جو سفر ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ تم کیسے اللہ سے کفر کر سکتے ہو، تم مردہ تھے اسے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ جو نان بلیور ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ موت شاید زندگی کا ختم ہو جانا ہے، لیکن مومن جانتا ہے کہ موت اور زندگی یہ مختلف طبقات ہیں، یہ مختلف فیزز ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے سے اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں کہ ان کے درمیان میں کہیں کوئی کٹاؤ نہیں ہے. یہ بہت سیملیس جرنی ہے. جب انسان کی پرسیپشن ٹھیک نہیں ہوتی اباؤٹ موت تو انسان موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، ایز اے فیز انسان کو موت سے بہت کراہت آتی ہے، آپ کو موت اچھی نہیں لگتی. اور جو مومن ہوتا ہے جس کا ایمان کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ آف موت از ناٹ دی اینڈ آف لائف. اس کو یہ نہیں لگتا میری زندگی ختم ہوئی ہے. اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ موت بیسیکلی ایک جرنی ہے، یہی زندگی ایک اور فیز میں داخل ہو گئی ہے جو اللہ کی ملاقات کی طرف ہمیں مسلسل لے کے جا رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو 7 آسمانوں کا طبق کے طور پہ ذکر ہے کہ زندگی اور موت بھی اسی طرح سبحان اللہ آپس میں اتنی خوبصورتی سے اوپر نیچے لیڈ اللہ تعالیٰ کی لیئرز ہیں جن کے درمیان میں کوئی کٹاؤ نہیں ہے. یہ بہت سیملیس جرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے امر سے روح نکلی، پھر اس روح نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ الستو بربکم کا عہد لیا. ہم نے وہاں پہ کہا بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. پھر ہم سب کو سلا دیا گیا. اب اس پیدا ہونے میں، پھر سلا دیے جانے میں عالم ارواح میں، پھر وہاں سے زمین میں آنے میں، اب یہ ایک بہت سیملیس جرنی ہے. اسی طرح انسان اس دنیا میں جب آتا ہے، پھر یہاں سے جب جاننے کا وقت آتا ہے دنیا میں لگتا ہے اوہو ایک دم سے اس کی زندگی ختم ہوگی. وہ ختم نہیں ہوئی. اٹس اے کانسٹنٹ جرنی ٹورڈز اللہ تعالیٰ. تو وہ موت میں چلا جائے گا، وہاں سے ایک دن آئے گا جب وہ اٹھا دیا جائے گا. تو بیسیکلی یہ جو موت اور زندگی 7 آسمان ہیں، یہ موت اور زندگی کے جو سیملیس فلو ہے اس کی ہر وقت انسان کو یاد دلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگلی آیت، جو اسی آیت کا اگلا جو حصہ ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تو وہ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فرجل بصرا ہل تری من فطور. تو یہ جو نظر کا لوٹانا ہے آسمان کی طرف، یہ بیسیکلی ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر زندگی میں کبھی انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، یا اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا اس کو موت سے کراہت فیل ہونا شروع ہو جائے، تو آسمان پہ صرف نظر دوڑا لو تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ جس طرح یہ آسمان سیملیس ہے اور اتنا خوبصورتی سے یہ 7 آسمان اوپر نیچے طبق در طبق موجود ہیں، اسی طرح یہ زندگی از جسٹ ون طبق آف دس کانسٹنٹ لائف دیٹ اللہ تعالیٰ has granted us. اور اس زندگی کی جو موت کا جو ایک فیز ہے، یہ بہت سیملیس ہے، اس سے یہ اللہ کی ملاقات کی طرف لے جانے کا ایک فیز ہے. ماں ترافی ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ماں کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ کوشچننگ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے نفی، نہیں. ٹھیک ہے، تو ماں ترافی کیا تم دیکھتے ہو، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نہیں تم دیکھتے. ٹھیک ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے ان خلق الرحمانی، رحمان کی خلقت میں، من تفاوت، من فرام تفاوت، کسی قسم کا توڑ پھوڑ یا پھٹاؤ یا ٹیئر. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جب یہ 7 آسمانوں کو دیکھتے ہو تو ایک کوشچننگ اگر ہم اس کو ترجمہ دے دیں تو ترجمہ بنے گا کیا تم رحمان کی خلقت میں کوئی کٹاؤ، کوئی پھٹاؤ، کوئی ڈسکنٹینویشن دیکھتے ہو. اور دوسرا اگر ہم اس کو نفی کے طور پہ کریں تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ نہیں تم دیکھو گے رحمان کی خلقت میں کسی قسم کا کٹاؤ، کسی قسم کی ڈسکنٹینویشن. اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ اس آیت میں، اس 3rd آیت میں پہلی دفعہ آ کے اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو ایز اے اسم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے فی خلق اللہ، تم نہیں پاؤ گے اللہ کی خلقت میں کوئی تفاوت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم رحمان کی خلقت میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ایز رحمان. ابھی تک اپنی ذات کی طرف اشارہ تھا، بہت مبارک ہے، بابرکت ہے، قدرت والی ہے، عزیز ہے، غفور ہے. اب پہلی دفعہ اللہ فرما رہے ہیں وہ جو خلق کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. تو اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ کہ جو مین موٹیویشن بیہائنڈ اللہ کی کریشن وہ اس کی رحمت ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت محبت اور نہایت رحم کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں. اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، میں نے اپنے لیے لکھ لیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی قسمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ میں نے کاتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے نفس پہ لکھ لیا، اپنے اوپر فرض کر لیا ہے رحمت کو. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خلق، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے وہ اس وقت الرحمن بن کے تخلیق کرتا ہے، اتنی محبت سے تخلیق کرتا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہوئے اس کی کسی مخلوق کو دیکھ کے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ریزن ہم لوگوں کو دنیا کو دیکھ کے ہم اتنی کمپلیننگ کرتے ہیں یہ چیز خوبصورت نہیں ہے، یہ چیز نا انصافی سے بنی ہے، اوہو فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اب نارمل پیدا کر دیا، فلاں کو تو غریب پیدا کر دیا، یہ سب اس لیے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو الرحمن بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں وہ اللہ ہے، وہ جبار ہے، اور یہ بھی ورڈز دے آر بیوٹیفل اسم جن کو ہم اردو میں ترجمے میں اتنے سخت ترجمے کر دیتے ہیں اس کا. تو دی اونلی ریزن جس کی وجہ سے ہمیں اپنے ارد گرد دیکھ کے کمپلین جو ہم کرتے ہیں از بیکاز وی ریموو رحمان فرام دا ایکویشن. تو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے دیکھیں گے تو ہر مخلوق میں اس کا رحم اور اس کی محبت اور اس کی مخلوق کا تقدس ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے حضرت بی بی زینب کربلا کے واقعے کے بعد جب یزید کے سامنے کھڑی تھیں تو یزید کے دربار میں یزید نے ان سے جب کوسچن کیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو حضرت بی بی زینب نے اس وقت فرمایا ما رأیتو من ربی الا الجمال، میں نے تو اپنے رب سے جمال کے علاوہ کبھی کچھ پایا ہی نہیں. He had always given me so much beauty, so much love. تو سبحان اللہ, this is what Allah Ta'ala is trying to make man understand کہ جب بھی تم اپنے آپ کو ایز مخلوق آف رب تعالیٰ تصور کرو تو یاد رکھو کہ وہ رحمان تم سے کتنی محبت کرتا. تو آٹومیٹکلی جو وہ اللہ کی طرف سفر کرنا ہے تھرو ڈیتھ ایز اے فیز وہ انسان کے لیے
ایسی چیز بن جاتی ہے جس کے انسان کو انتظار رہتا ہے. انسان مطلب اس لیے میں فرمایا گیا نا کہ مومن کے لیے یہ زندگی ایسی جس طرح پنجرہ ہے, کیونکہ اس کو اپنے رحمان سے ملنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ موت جب بھی آتی ہے تو وہ اس کو مطلب خوش آمدید کہتا ہے, اس کے لیے وہ اٹس ناٹ اے برڈن. اب جو ورڈ تفاوت ہے, تفاوت کا مطلب ہوتا ہے اختلاف ہونا, کسی چیز میں کمی بیشی ہونا, کسی چیز میں کوئی رفٹ ہونا. ٹھیک ہے, تفاوت کا مطلب ہوتا ہے اس طرح دو تین ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہاں کہاں ان کے درمیان میں کٹاؤ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں نے اس طرح یہ آسمان اوپر نیچے رکھے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جگہ سے ایک ختم ہو رہا ہے اور دوسرا سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس میں زندگی اور موت کی جو سیملیسنس ہے اس کی طرف انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے. دوسری اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح اتنے زیادہ آسمان اوپر نیچے موجود ہیں اور تمہیں ایک نظر آ رہے ہیں, اسی طرح اس دنیا میں جو فزیکل اور اسپرچل ڈائمینشنز ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تمہیں ایک نظر آ رہی, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ان میں ڈفرینسیشن کیا ہے, بٹ دیر از نو سیپریشن اور گیپ. اسی وجہ سے اسلام میں جو دینی اور دنیاوی زندگی ہے اس میں بھی تفاوت نہیں ہے, ان دونوں کو لازماً مظلوم کہا گیا ہے اور دونوں میں بیلنس جو ہے یہی فلاح ہے. اب تیسرا حصہ اس آیت کا ہے فرج البصرہ حل تری من فطور, فرج پس لوٹاؤ البصرہ اپنی نظر کو, حل تری من فطور کیا تمہیں اس پوری زندگی اور موت کی خلقت میں اور سات آسمانوں میں کوئی فطور نظر آتا ہے. اب یہاں پہ ورڈ آیا ہے ارجی, فرجے جو ہے وہ بیسیکلی ورڈ ہے جو ہم راجا جو ہوتا ہے لوٹنا, جس طرح ارجی الی رب, لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. اسی طرح جب کوئی بندہ اسلام پہ واپس آتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے وہ کنورٹ ہو گیا, ہم کہتے ہیں وہ ریورٹ ہو گیا, اور عربی میں کہتے ہیں راجا الی فطرتہ, یعنی کہ وہ اپنی فطرت پہ لوٹ آیا. تو ارجی لوٹ آنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کوئی چیز دیکھ رہا ہو, آلریڈی بار بار ایک چیز کو دیکھ رہا ہو, تو دیکھتے دیکھتے وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, تو پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ گھوم کے دوبارہ واپس آؤ تاکہ تمہیں کوئی نئی چیز نظر آئے. اب یہاں پہ آسمان کو تو ہم زندگی اور موت کے اس کھیل کو اور آسمان کو ہم کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں لوٹ کے لے کے آؤ اپنی نظر کو. اب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی ہمیں پرسیپشن دے دیا ہے کہ پہلے تو تم زندگی کو دیکھ رہے تھے, تمہیں یہاں پہ ظلم بھی نظر آ رہا تھا, تمہیں یہاں پہ لگ رہا تھا وہ فلاں اتنی ینگ ایج میں چلا گیا, بڑا ظلم ہو گیا, فلاں کو اللہ نے بیمار کر دیا, بڑا ظلم ہو گیا, فلاں کو کینسر ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کسی کو ڈیورس ہوگی, کسی گھر اولاد نہیں ہے, یہ اللہ کا بڑا وہ ہے سزا ہے. ہر کسی کا ایک ٹیسٹ ہے, یہ کوئی سزا نہیں ہے, یہ سب کا ٹیسٹ ہے. ایز لانگ ایز آپ ایک آزمائش کے دوران اپنے رب سے جڑے, حضرت علی نے فرمایا آزمائش اور سزا میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آتا ہے, اگر اس میں تم اپنے رب سے جڑ گئے یہ آزمائش ہے, یعنی کہ تم اس سے اوپر نکل جاؤ گے, اللہ کے پاس درجات میں بلندی پاؤ گے. اور اگر تم اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آئے اس میں اپنے رب سے اور متنفر ہو گئے, استغفر اللہ, اور اس سے دور ہو گئے, تو یہ سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف سچویشنز آتی ہیں کیونکہ اس نے آپ کو لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے دیکھنا تم اس سچویشن کو رسپونڈ کیسے کرتے ہو. تو اللہ کی طرف سے سزا اور آزمائش نہیں ہوتی, وہ انسان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں ظلم کرتا, یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں لوٹاؤ اپنی نظر کو. اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں ایک نئی پرسیپشن دے دی ہے کہ ابھی تک تو تمہیں ہر چیز تم اپنی نظریے سے دیکھ رہے تھے, اب اس نظریے سے دیکھو کہ یہ خلق کرنے والا, یہ جس کی مخلوق ہے اس نے کس پرپس سے خلق کیا, وہ ہے رحمان, اس کی محبت. جس طرح اب ایک درخت ہے, ایک ہی درخت کو باٹنسٹ جب دیکھتا ہے تو وہ دیکھے گا اس کے اندر کیا فائدے ہیں, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مومن اس درخت کو دیکھے گا تو اس کو اس میں اپنے رب کی رحمتیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, وہ کوئی ایک کافر اس کو دیکھے گا تو اس کو ہوگا کہ یار یہ کیا ایک فروٹ لیس سی چیز ہے, بے وقت سی, اس کو کاٹ دیتے ہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے, اس کو آپ کس پرسیپشن سے دیکھ رہے ہیں اس نظریے سے وہ چیز مختلف ہو جاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ اب خلق الرحمان, رحمان کی خلقت کر کے اب اگر تم نظر دوڑاؤ دوبارہ چیزوں پہ تو آلریڈی آپ کا جب لینس ڈفرینٹ ہوئے گا تو ریالٹی پوری کی پوری بدل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب لوٹاؤ اپنی نظر کو اس نئے پرسیپشن کے ساتھ. حل تری من فطور, اب کیا تمہیں زندگی میں یا اس پورے آسمان اور زمین میں کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ تو
ٹرو نارتھ انسان کا کیا ہے کہ اللہ کو رحمان ماننا. اللہ تو رحمان ہے, ہم مانتے نہیں کہ وہ رحمان ہے. تو ٹرو نارتھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب دیکھو کیا کوئی فطور ہے, فطور فاترہ سے نکلا جس سے ہم افطار بھی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, افطار کیا ہوتا ہے؟ روزے کو توڑنا. تو فاترہ یا فطور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنا, کسی چیز میں کریک ہونا, کسی چیز میں کوئی کٹاؤ آ جانا, رفٹ ہونا, کوئی بریچ ہونا. ٹھیک ہے, تو حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے, آپ نے فرمایا کہ مجھے فاطر السماوات والارض تب تک سمجھ نہیں آیا جب تک میں نے دو بدو عربوں کو آپس میں آرگیو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دونوں میرے پاس آرگیو کر رہے تھے اور ان میں سے ایک نے کہا, دونوں کہتے کس کا ویل ہے, تو یہ ڈیسیژن لینا تھا کہ اونرشپ کس کی ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس ویل کا فاتر ہوں. تو اس سے مجھے سمجھ آئی فاتر کیا ہوتا ہے. تو فاتر کیا ہے؟ کوئی بھی جو پہلی ضرب لگائے, ٹھیک ہے, وہ فاتر ہے. کوئی بھی جو بگنر ہوتا ہے کسی چیز کا, یا کوئی بھی جو کسی جگہ پہ کوئی کریک یا کوئی پہلی دفعہ ڈگ آؤٹ کرے کسی چیز کو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان اور زمین کی جو خلقت اور یہ سارا جو کانسیپٹ ہے, اس کا فاتر کون ہے, اس کا بگنر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی کس صفت کے تحت یہ سب کام کرتا ہے؟ رحمان. ٹھیک ہے, اور ابن فارس اس کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹیلر ہوتا ہے, وہ کوئی بھی کپڑا بنانے سے پہلے ایک بڑے کپڑے کے ٹکڑے کے اندر سے پہلے فاتر کرتا ہے, یعنی کہ پھاڑتا ہے کپڑے کا ایک حصہ, پھر اس سے خوبصورت چیز بناتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کون کہا, ایک بگ بینگ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف نتھنگ اس پورے کائنات کو کریٹ کیا, تو کہیں نہ کہیں شروع میں کوئی کٹاؤ ہوں گے. اب رحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی نظر دوڑاؤ, کیا تمہیں وہ بگننگ نظر آ رہی ہے کہیں پہ, یا تمہیں کہیں وہ اینڈنگ نظر آ رہی ہے؟ ایسا وہ رحمان ہے اور اس کی خلقت اتنی سیملیس اور خوبصورت ہے کہ تمہیں نہ وہ اوریجنل اسٹیٹ کہیں پہ نظر آ رہی ہے, نہ تمہیں وہ اینڈ کہیں پہ نظر آ رہا ہے. اٹس آل ون بیوٹیفل سیملیس فلالیس لائف دیٹ ہی ہیز کریٹڈ. اور یہ دس لائف گوئنگ ان ٹو ڈیتھ اینڈ دین وی گیٹنگ اپ ان فرنٹ آف ہم ان دی اینڈ, یہ سارا کچھ ایک بہت خوبصورت پلان کے تحت ہے, اینڈ ون تھنگ از لیڈنگ ٹو اندر. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت پرفیکٹ ہے. اس پوری آیت کا ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ کر دیتی ہوں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان کو ایک دوسرے کے اوپر لیئر اپون لیئر سیملیس لیئرز میں پیدا کیا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, کیا تم اس رحمان کی اس خلقت میں کوئی تفاوت پاتے ہو, کوئی کٹاؤ پاتے ہو؟ اور دوسرا ترجمہ ہوگا تم کبھی بھی رحمان کی خلقت میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے. اور اینڈ والا پارٹ ہے اس کا فرج البصر. تمہیں ڈاؤٹ ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈاؤٹ کو بھی کنڈیم نہیں کرے. اللہ تعالیٰ کہنا ہے اگر تمہیں کوشچننگ ہے, مطلب ڈاؤٹ از دا رانگ ورڈ, کہ اف یو وانٹ ٹو کوشچن, تو کوشچن اگر بحث کی وجہ سے تم کر رہے ہو تو پھر گناہ ہے. اگر تم کوشچن سیکھنے کے لیے کرو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرج البصر, لوٹاؤ اپنی نظر کو, بار 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 کوشچن کرو, اسٹڈی کرو اس کائنات کو, اپنی لائف کو. اینڈ ریزلٹ یہ ہے حل تری من فطور, تم کبھی اس میں کوئی فطور پاؤ گے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی بھی اس میں کوئی کٹاؤ یا کوئی ڈسکنٹینیوشن نہیں پاؤ گے.